استاذ گزشتہ ہفتے ہمارے ملک میں ایک معروف مذہبی اسکالر جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو حکومت کی جانب سے حراست میں لیا گیا ہے، اور یہ ان کی حراست 295 کے تحت انہیں حراست میں لیا گیا ہے، جس کی بنیاد ان کی کچھ ایسی غیر محتاط گفتگو ہے جو انہوں نے کرسچن سے متعلق فرمائی، اور بلکہ بائبل کی ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس میں یہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے، اور انجینئر صاحب نے غیر محتاط الفاظ لفظ کا بھی استعمال کیا جو کہ عام طور پہ لوگ جھوٹے نبی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کرسچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نعوذ باللہ ایسی ہی کوئی رائے رکھتے ہیں۔ اس ایک جملے کی بنیاد پہ ان پہ دفعہ لگا کے اور ان کی ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے، اور اب ایک مشکل میں وہ ہیں، اور جیل اور صعوبتوں کی ان کی مشکل جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ملک میں مختلف جگہوں پہ ان کے خلاف احتجاجی معاملات کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کچھ تبصرہ فرما دیں، اور یہ بائبل انتہائی آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ بائبل اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ میں تو کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کی بات کہے گا، کجا یہ کہ دین کے خادم کے بارے میں یہ خیال کیا جائے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں معاملے میں کسی نے غیر محتاط رویہ اختیار کیا، الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں کیا، اسلوب درست نہیں تھا۔ اس طرح کے معاملات بارہا ہو جاتے ہیں۔ ان میں بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ توجہ دلائیں۔ اس ملک میں اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ہمارے بہت سے اکابر ہیں، ایسی شخصیات ہیں جن کو اپنے علم و فن میں امام کہا جا سکتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ توجہ دلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ علمی معاملات میں کیا لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی بات اگر بیان کرنی ہے تو اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ تربیت کا موضوع ہے۔ اگر کسی موقع پر اس سے کوئی تجاوز ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ تنبیہ جاری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس طرح کی چیزوں کو لوگ بھی غلط زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کے بارے میں جو حسن ظن کی تعلیم دی گئی ہے اس کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے۔ پھر مذہبی معاملات میں یہ چیز فرقہ بندی اور دشمنیوں کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ لوگ بھی مشتعل ہوتے ہیں، حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کا ذکر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بے گناہ لوگوں کو جس طرح ہجوم کی نظر ہونا پڑا، یہ کسی بھی قوم یا کسی بھی معاشرے کے لیے بڑی باعث شرم چیز ہے۔ چنانچہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان میں بھی بالعموم یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ قوانین نہ ہوں تو لوگوں کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ یہ المیہ در المیہ ہے، یہ بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ ہمیں اصلاً تو جو کچھ کرنا تھا وہ یہ کہ ہم اپنے معاشرے کو، اور ہم سب یعنی ہماری قیادت، ہمارے زعماء، ہمارے سیاستدان، ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہم سب یہ کوشش کرتے کہ ہمارا معاشرہ اختلاف کرنا سیکھے۔ یہ بات کہ سب لوگ ایک ہی طرح سوچنے لگ جائیں یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ ہم جس چیز کی تربیت کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے وہ یہی ہے کہ اختلافات کے آداب کیا ہیں، اختلاف کیسے کرنا چاہیے، اپنی بات کیسے کہنی چاہیے، دوسروں پہ تنقید کس طرح کرنی چاہیے، نقد و نظر کے لیے کیا چیزیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اس کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ مدرسوں میں بھی، ہمارے اسکولوں میں بھی، ہمارے گھروں میں بھی تعلیم اور تربیت کی ابتدا اسی جگہ سے کرنی چاہیے۔ انسان کو سب سے پہلے اسی چیز سے واسطہ پڑتا ہے
وہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اس کو اختلافات ہی سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ اختلافات زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر معاملے میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر علم کو صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچایا جائے تو اس میں بھی اختلافات ہی کا شعور پیدا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک یہ تعلیم تربیت کا موضوع ہے، نہ یہ ہجوم کے لوگوں کو حلے کر دینے کی صورت میں سامنے آنا چاہیے، نہ اس میں اشتعال اور غصے کا اظہار ہونا چاہیے، نہ یہ رد عمل کی نفسیات کا باعث بننا چاہیے۔ یہ سب چیزیں شخصی سطح پر بھی آخری درجے کی کمزوری ہیں اور قومی سطح پر بھی آخری درجے کی کمزوری ہیں۔ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ہم اس میں آگے نہیں بڑھ سکے، ہماری شعوری سطح بلند نہیں ہو سکی، ہم ان چیزوں کو صحیح زاویے سے دیکھنے کی تربیت اپنے آپ کو نہیں دے سکے۔ چنانچہ پھر اسی طرح کے واقعات حوادث سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ انتہائی قابل افسوس بھی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس سے رنج بھی بہت ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہم اس سے اوپر نہیں اٹھ سکیں گے؟ کیا ہم اس طرح کی چیزوں کو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کو آخر الامر عدالتوں ہی میں جا کر تصفیے تک پہنچائیں گے؟ بہت افسوس، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ پوچھا ہے تو میں آپ ہی کی وساطت سے اپنی قوم کے ذمہ دار لوگوں سے، اکابر سے، علماء سے یہ کہتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں اور اس طرح کے معاملات کو یہ رخ اختیار کرنے سے روکنے کی صحیح کریں۔ آج میں نے گزارش کی تھی کہ یہ بھی بتا دیجیے کہ اس معاملے پہ بائبل کیا کہتی ہے۔ بائبل کیا، ہمارے ہاں کی روایات میں بھی یہ بات معلوم ہے کہ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو سکتے ہیں جو نبوت کے جھوٹے دعوے کریں۔ روایتوں میں ہمارے ہاں بھی دجالون کذابون کے الفاظ آئے ہیں۔ دجال کے معنی ہوتے ہیں فریب کار کے۔ المسیح الدجال کی جو تعبیر روایتوں میں اختیار کی گئی ہے اس کا مطلب بھی